لو جی، ابھی بریکنگ نیوز آئی ہے کہ عمران خان نے کل جو فوج کے خلاف فیصل آباد کے جلسہ عام میں عوام کے سامنے، پبلک کے سامنے جو فوج کی بےزتی کی ہے، جو فوج کے خلاف بیان دیا ہے کہ فوج میں نواز شریف اور زرداری اپنی پسند کا چیف آف آرمی سٹاف لانا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی غدار آیا تو میں اس کو نہیں مانوں گا، اس طرح کے جو بیان دیے تھے، اس کے اوپر ابھی باقاعدہ فوج کی طرف سے DGISPR کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری ہوا ہے، جس میں انہوں نے سخت ترین الفاظ میں شدید غصے کا اظہار کیا ہے اور افسوس کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ پاک فوج میرٹ پہ یقین رکھتی ہے۔ ISPR نے کہا ہے، اور انہوں نے کہا میرٹ کے لحاظ سے پاک فوج کو بہترین ادارہ کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ آرمی چیف کے عمل کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے اوپر یہ غیر معمولی پریس ریلیز ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں، غیر معمولی۔ اور اسی طریقے سے اسی طرح کا جو آ چکا ہے، پہلے آج اطہر من اللہ صاحب کا عمران خان کے بیان پر عدالت کا بھی بیان آیا ہے، تو یہ جو ہے حالات انتہائی خرابی کی طرف جا رہے ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان اب اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے اور اپنے ہی وزن کی وجہ سے یہ گر رہا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے یہ بچ نہیں سکے گا۔ آپ دیکھ لیں، اس وقت بھی یہ دکھا رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ تھوڑا سا کے حوالے سے یہ عمران خان کی تقریر کا وہ دکھا رہے ہیں، اور آرمی چیف کے انتخاب کے عمل کو متنازع بنانا ریاست پاکستان، عمران خان کے فیصل آباد جلسے میں پاک فوج کی سینئر قیادت سے متعلق بیان پر ISPR کا وہ جناب اظہار، اور انہوں نے سخت جو ہے وہ رد عمل دیا ہے، اور سارے چینل پہ یہی چیز چل رہی ہے کہ عمران خان نے یہ بیان کیوں دیا ہے، یہ اتنا لاڈلا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا، اس کو عمران خان کو سپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھ لیں، بالکل جو بیان انہوں نے آج عدالت نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے، اور یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ عمران خان کو اس کے فوج کے خلاف بیان دینے پہ گرفتار کیا جائے، اور یہ کوئی میرا بیان نہیں ہے، یہ DGISPR کا بیان ہے، اور اس کے اوپر شدید رد عمل ہے۔ اس لیے یہ آپ تھوڑی سی گفتگو سننا چاہیں تو یہ سن لیں۔ شرک کے فتوے، مشرک ہونے کے فتوے وہ سٹیزن پر تو بانٹتے ہی رہتا ہے، وہ مخالف جرنلسٹ پر بھی بانٹتے رہتے ہیں، وہ سیاستدانوں پہ بھی بانٹتے رہتے ہیں، جو جرنلسٹ فیئر رپورٹنگ کرے ان کے خلاف بھی بات کرتے نظر آتے ہیں، جو ان کے خلاف اگر کوئی بات کر دے، ان کے خلاف کوئی فیئر رپورٹنگ کر دے، تو سٹیزن کے حوالے سے تو خان صاحب بہت کھلا دل ہے خان صاحب کا، کہ غداری کے، ان کی حکم متنی پر سوال اٹھانے کے، ان پر کرپشن کے، یہ لگ رہا ہے نا، یہ آپ کو میں نے کل کہا تھا، ایک شیطان والی حدیث اس نے بیان کی تھی، تو اس کے اوپر یہی پورا اتر رہا ہے اس وقت کہ عدلیہ کے خلاف بھی وہ وہی لائن کراس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو پھر ہمیں نظر آیا کہ عدلیہ کی طرف سے نوٹس ہوا، مگر جب نوٹس ہوا تو خان صاحب نے اپنے بیان کا دفاع کیا، پھر وہ فوج کے حوالے سے بھی وہی لائن کراس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سویلینس کے خلاف، ملک کی صحافیوں کے خلاف استعمال کرتے رہے ہیں۔ آج سے پہلے انہیں ہمیشہ سویلینس کے خلاف، سویلین سیاستدانوں کے خلاف، جرنلسٹ کے خلاف کامیابی ہوئی ان چیزوں میں، ہمیں نظر آیا ہے کہ وہ عدلیہ پر بھی دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ابھی ایک نیا ٹیسٹ ہے جس میں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ فوج کو بھی اسی طریقے سے بیک فٹ پر کیا جائے، فوج کی اعلیٰ عسکری قیادت کو بھی بیک فٹ پر کیا جائے، اور جس میں آرمی چیف بننا ہے 3 مہینے بعد، ان کی حب الوطنی پہ اور کرپشن کے خلاف ان کا کیا نیریٹو ہوگا، اس پر بھی سوال اٹھا دیا جائے۔ انہوں نے یہ ٹرائی کیا ہے موجودہ عسکری قیادت پر بھی کہ ان کے لیے کرپشن کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیوٹرلز کے نام لے کر، مگر جب اس میں فائدہ نہیں ہوا کہ نئی حکمت عملی ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسے خان صاحب نے جذبات میں کہہ دیا، کیونکہ انہوں نے کہا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر سارے ٹی وی چینل جو ہیں وہ اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں کہ عمران خان نے واقعی جو بیان دیا ہے، میں نے کل ہی ویڈیو بنا دی تھی، اور آج صبح جو ہے وہ میں نے یہ آج صبح کی ویڈیو میں میں نے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس بیان کا نوٹس لیں۔ ہر جو ذی عقل آدمی ہے اس کو یہ بڑا دھچکا لگا
کہ عمران خان نے جناب کس قسم کا بیان دیا ہے، اور اس کو کوئی شرم نہیں آتی، کوئی لحاظ نہیں ہے اس کا کسی کا، نہ اداروں کا، نہ اپنا نہ پرایا۔ وہ یہی تبصرہ کر رہے ہیں کہ جناب یہ انہوں نے صحافیوں کو بھی دبایا ہے، میڈیا کو دبایا ہے، سیاستدانوں کو تو روز ہی وہ چور ڈاکو کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو جناب اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح جڑا نا پنجابی کہتے ہیں نا چک تھلے آیا ہے، اے چک تھلے آیا نا، انہوں جانا نہیں چاہیے، بچنا نہیں چاہیے اس کو۔ یہ ملک اور پاکستان کے خلاف ہے، یقین کریں، ہم کوئی اس کے خدا واسطے کی باتیں نہیں کر رہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہی ہے فوج کتنی محتاط طریقے سے بیان جاری کرتی ہے۔ تو آج یہ فوج نے بیان جاری کیا ہے کہ جو عمران خان نے کل فیصل آباد میں لینگویج استعمال کی ہے وہ بالکل غلط ہے، اور وہ فوج کو تقسیم کرنے کی بات ہے، فوج کو متنازع بنانے کی کوشش ہے، اور جتنی یہ تقریروں میں کر رہے ہیں نا اندر کھاتے اور زیادہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم کسی فوج کا وہ نام لینا نہیں چاہتے، لیکن اندر کھاتے وہ اور بہت زیادہ جو ہے نا یہ چیزیں کر رہا ہے۔ اس لیے اس کو جو ہے وہ گرفتار کرنا چاہیے، کیونکہ جو بندہ ایک خطرناک ہو جاتا ہے، چاہے کوئی اپنا پیارا بھی آپ کے گھر میں کوئی پاگل ہو جائے تو اس کو آپ ہسپتال میں داخل کرواتے ہیں، اس کا علاج کرواتے ہیں، اس کو ٹیکے لگاتے ہیں، اس کو وہ کوئی کاٹتا ہے تو اس کو باندھتے ہیں، کوئی جانور ہو تو اس کو آپ باندھ دیتے ہیں۔ یہ اس طرح کی اس نے باتیں کی ہیں۔ پاک فوج کو دھڑلے سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم جانور ہو اور تم نیوٹرل ہو، تو نیوٹرل جانور ہوتا ہے، تو تم اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ تم نیوٹرل رہو، اور اپنی مرضی کے لیے وہ نیوٹرل بھی بنا دیتا ہے، اور سارا کچھ اپنی مرضی سے چلا رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں ہوں تو سب ٹھیک ہے، میں نہیں ہوں تو پاکستان جاتا ہے، 3 ٹکڑے ہوتے ہیں، 4 ٹکڑے ہوتے ہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو کتنی دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ چاہتا ہے کہ مجھے اگر میاں والی کا بھی وزیر اعظم بنا دینا تو مجھے آپ وزیر اعظم ہی بنا کے رکھیں۔ اور یہ بالکل دن بدن ایسے پہلے 50% پاگل تھا، پھر 60% پاگل ہو گیا، پھر 70%، پھر 80%، اب یہ 90% پاگل ہو گیا۔ تو کیا آپ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ 100% مزید پاگل ہو اور ہاتھ میں گن لے کے تو ایسے مارنا شروع کر دے؟ یہ کرے گا، ایسے ہی کرے گا وہ۔ آپ اس کی ذہنی کیفیت سے دیکھیں نا، وہ اس کو فوج کچھ نہیں کہہ رہی، صرف یہ کہہ رہا ہے کہ میری حمایت کرو۔ کبھی فوج نے کوئی بیان دیا ہے؟ عدلیہ بھی اس کو کچھ بھی نہیں کہہ رہی، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں یا سمجھا جاتا ہے کہ اس کی عدلیہ کا اور فوج کا یہ لاڈلا ہے، ان کو نہیں چھوڑ رہا۔ نواز شریف، زرداری، مریم اور ان لوگوں کا تو وہ کسی طریقے سے بھی جو ہے نا وہ ان کو سپیئر نہیں کر رہا۔ لہٰذا یہ آپ سوچ لیں، بہت بڑی یہ بریکنگ نیوز آئی ہے جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ آرمی نے کہا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے، کہ عمران خان نے جو بیان دیا ہے وہ قابل مذمت ہے، اور ہماری بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب فوج میں بے چینی پائی جاتی ہے، اور عمران نے یہ جو فوج کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے تو اس کے اوپر جو ہے نا یہ میں دیکھ رہا تھا سارے چینل پہ وہ یہ ساری چیزیں چلی ہیں، اس کا ایکشن ہونا چاہیے۔ میں پہلے بھی یہی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ اس کا ایکشن یہ ہے کہ اس کے اوپر بغاوت کا، فوج کو متنازع بنانے کا، ریاست کے خلاف تقریر کرنے کا ایف آئی آر ہو۔ خالی مذمتوں سے یہ نہیں ٹلتا، اب یہ خالی مذمتوں سے آگے نکل گیا ہے یہ کہ میں مذمت کر دوں، قانونی ٹی وی مذمت کر دے، ہماری جسٹس پارٹی مذمت کر دے، آپ مذمت کر دیں، نہیں، یہ اس سے آگے نکل چکا ہے۔ ایک وہ ڈگری ہوتی ہے نا، گو وینٹ گان، سپر ڈگری، یہ سپر ڈگری گان تک چلا گیا ہے۔ پہلے یہ گو تھا، پھر یہ وینٹ پہ آیا، اب یہ گان تک چلا گیا ہے، گو وینٹ گان سپر۔ تو اس کو نہیں، آپ آزاد نہ چھوڑیں، اور اس کے اوپر جو پابندیاں لگی تھیں، آج عطر من اللہ صاحب نے تھوڑا سا ریئلائز کیا ہے، لیکن وہ پیمرا کو جو ہے نا اس سے پہلے ہی وہ جو ہے وہ سسپینڈ کر چکا تھا، وہ آرڈر سسپینڈ کر چکا تھا۔ اس لیے آج انہوں نے ریئلائز کیا ہے تو خود ہی اوپن کورٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے جو کل بیان دیا ہے وہ قابل مذمت ہے اور یہ بیان غلط ہے۔ دیکھیں، 2 بڑے اداروں کی طرف سے
عمران خان کے اوپر بیان آ چکا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں چاہیے ہماری جو حکومت ہے، جو اسٹیٹ کے خلاف بیان ہوتا ہے نا، وہ حکومت بناتی ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں. منصف عوان یا آپ نہیں بنا سکتے، اسٹیٹ جو ہے وہ ایف آئی آر درج کرتی ہے. جیسے شہباز گل کے خلاف بھی ایک مجسٹریٹ نے ایف آئی آر کٹوائی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے خلاف بھی فوری طور پہ ایف آئی آر ہونی چاہیے. کیا آپ اس چیز کی حمایت کرتے ہیں تو کمنٹس کریں، لائک کریں اور شیئر کریں.